بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج کے درس کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھیں گے شان نزول۔ قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے خود نازل فرمائی ہیں، اور ایک وہ آیتیں ہیں کہ جن کا پس منظر، جن کا سبب کوئی سوال یا کوئی خاص واقعہ بنا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نازل فرمائی وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت، ان کا تعلق زمانہ جاہلیت میں ایک عورت سے تھا۔ جب وہ اسلام لے آئے تو اس عورت نے ان کو برائی کی دعوت دی، تو انہوں نے جواباً کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر کے پھر تم سے نکاح کر لوں گا، البتہ برائی سے میں دور رہوں گا۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، کہ مومن مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو یہ سوال کے جواب میں یہ واقعہ ہے، کیونکہ جو واقعہ حضرت مرثد کے ساتھ پیش آیا تو ان کے جواباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی سبب نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ از خود حکم بطور حکم کے وہ نازل فرماتے ہیں، جیسے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اور مختلف آیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی سوال کے یا بغیر کسی واقعہ کے وہ نازل فرماتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک اور چیز تاریخ حفاظت قرآن، یہ چیز بہت اہم ہے۔ آج کل اس چیز پر جو ہے وہ بہت سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ تو عہد رسالت میں قرآن کریم کی حفاظت کس طرح ہوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو رسالت کا زمانہ تھا اس میں حفاظت قرآن کریم کا کیا وہ تھا، طریقہ کار تھا، کس طریقے سے قرآن کریم کی حفاظت کی جاتی تھی؟ کیونکہ قرآن کریم ایک دفعہ یک دم نازل نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا۔ تو اس قرآن کریم کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ضائع ہو گیا یا وہ اس میں جو ہے وہ رد و بدل کی گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قرآن نازل ہوا کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسلسل اسے دہرانا شروع کر دیتے تھے اور اسے یاد کرتے رہتے تھے، اور اگر کوئی شخص موجود ہوتا تو اس کو بلا کر فوراً لکھوا لیا کرتے تھے۔ ان کے اندر جو ہے وہ جو لکھنے والے صحابہ تھے وہ ان کے اندر جو ہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح مختلف صحابہ کرام کے نام آتے ہیں کہ جو اسی وقت قرآن کریم کاتب وحی جن کو کہا جاتا ہے وہی فوراً لکھ لیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یاد کر لیتے تھے، نبی علیہ السلام خود حافظ قرآن تھے، اور نبی علیہ السلام آپ مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے اور ان سے سنا کرتے تھے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ نبی علیہ السلام نے دور کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو کس طریقے سے یاد کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو بھی یاد کروا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ تھوڑی مدت میں صحابہ کرام کی ایک ایسی بڑی جماعت تیار ہوگی جسے قرآن کریم ازبر زبانی یاد تھا، حفظ یاد تھا۔ اس جماعت میں جن صحابہ کا نام آتا ہے اس میں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ جو مختلف نام مفسرین نے ذکر کیے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت معاویہ، جن کے بارے میں جو ہے یہ آج کل بہت برائی کی جاتی ہے، یہ بھی حافظ قرآن تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن صائب، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، یہ قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کئی صحابہ تھے جن کو قرآن ازبر اور زبانی یاد تھا، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس وقت باقاعدہ لکھنے کا جو تھا کتابی صورت میں قرآن کریم وہ جمع نہیں ہوا تھا، البتہ جو کتابت کا کام تھا، لکھنے کا کام تھا، وہ شروع ہو گیا تھا، اور وہ مختلف چیزوں پر، کھٹیوں پر، لکڑیوں پر، اسی طرح کچھ آیات جو ہے وہ اس پر کاغذ پر لکھی جاتی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو عرب کے جو لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حافظے کی ایسی قوت عطا فرمائی تھی کہ ایک شخص ہزاروں اشعار کا حافظ ہوتا تھا، ان کو ہزار اشعار یاد ہوتے تھے، اور صرف اپنے نسب نامے ہی نہیں بلکہ اپنے گھوڑوں کے بھی نسب نامے یاد ہوتے تھے، اپنے گھوڑوں کا جو نام رکھتے تھے کہ یہ گھوڑا فلاں گھوڑے کی نسل ہے اور وہ فلاں گھوڑا کا نسل ہے، تو اس طریقے سے ان کو اپنے گھوڑوں کے بھی نسب نامے یاد ہوا کرتے تھے۔ تو یہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ خدا نخواستہ قرآن کریم ان کے حافظے میں نہ رہا ہو یا ان سے یہ خدشہ ہو کہ وہ قرآن کریم بھول گئے ہوں، اس طرح کا کوئی وہ نہیں تھا۔ قرآن کریم کو لکھوانے کا بھی خاص اہتمام تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تیار کر چکے تھے جو قراء اور قاری تھے، جو حافظ تھے۔ لیکن بہرحال اس کے بعد جو ہے یہ حضرت زید بن ثابت سے اور کئی صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا بھی کرتے تھے، جن میں خلفائے راشدین حضرت ابی بن کعب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت معاویہ یہ کاتب وحی تھے۔ اس کے علاوہ اور کئی صحابہ تھے جو لکھا بھی کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھوا لیا کرتے تھے۔
بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جنگ یمامہ میں صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت 700 حفاظ کرام شہید ہوئے، تو اس کے اندر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کر لیں، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے، کیونکہ جب صحابہ کرام اس قدر بڑی تعداد میں جو حفاظ صحابہ تھے تو شہید ہو گئے، تو خدا نہ خاصہ قرآن کریم کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کام میں کس طرح کر سکتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بار بار کہتے رہے، جس پر ان کو بھی شرف صدر ہوا اور انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور اس کے لیے طریقہ کار یہ مقرر کیا کہ حضرت زید بن ثابت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی بھی تھے اور حافظ بھی تھے، ان سے کہا کہ آپ جو ہے یہ قرآن کریم کا تمام جو مختلف حصے ہیں جو کسی ہڈی پہ لکھا ہوا ہے، کسی لکڑی پہ لکھا ہوا ہے، یا کسی پتھر پہ لکھا ہوا ہے، یا کسی کاغذ پہ، ان کو جمع کریں ٹکڑوں کو، اور ایک جگہ پر جمع کر ایک ان کو کتابی شکل میں لے آئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام شروع کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے معاون تھے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے یہ جب بھی کوئی قرآن کریم کو جب جمع کرنا شروع کیا تو اس کے لیے بھی انہوں نے جو ان کا طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے۔ جب بھی ان کو کوئی ٹکڑا قرآن کریم کا ملتا، کسی ہڈی پر، کسی پتھر وغیرہ پر جب ملتا ان کو، تو وہ سب سے پہلے قرآن اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے کہ آیا ہمیں قرآن یہ جو حصہ یہاں لکھا ہوا ہے یہ ہمیں بھی یاد ہے یا نہیں۔ جب ان کو اپنی یادداشت سے توثیق ہو جاتی، اگر ویسے تو دیکھا جائے تو یہ دونوں صحابہ کرام حافظ تھے، اگر چاہتے تو یہ وہیں لکھتے تھے، لیکن انہوں نے جو احتیاط برتی، احتیاط سے کام لیا، تو یہ کہ اپنی یادداشت سے توثیق کرتے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظ قرآن تھے، اور روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر نے بھی ان کو اس کام میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاون بنا دیا تھا۔ تو یہ دونوں مل کر مشترک طور پر اس سے وصول کرتے۔ تیسری صورت یہ ہوتی کہ کوئی لکھی ہوئی آیت اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی جب تک دو قابل اعتبار گواہوں نے اس بات کی گواہی نہ دے دیتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ جب بھی کوئی صاحب آتے اور آ کر یہ ٹکڑا پیش کرتے آیت قرآن کا، تو دو گواہوں کو بھی لے کر آنا پڑتا جو لا کر گواہی دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی آیت لکھی گئی تھی۔ تو جب گواہی دے دیتے، تیسرا شخص پھر تین بندے یعنی گویا ایک بندہ لے کر آتا اور دو صاحب گواہی دیتے، اس کے بعد وہ حضرت زید بن ثابت اس کو لکھتے۔ اور تیسرے یہ کہ ان آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے جو مختلف صحابہ نے تیار کر رکھے تھے۔ جو مختلف صحابہ نے مختلف مجموعے تیار کر رکھے تھے تو ان کے سامنے اس آیت کو رکھا جاتا، اگر ان کے بھی مطابق ہوتی تو حضرت زید بن ثابت پھر اس کو لے لیتے۔ تو یہ جو ہے وہ مختلف جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت زید بن ثابت نے ایک جگہ پر اس کو جمع کیا، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کو بھی جامعہ قرآن کہا جاتا ہے، قرآن کو جمع کرنے والا۔ تو انہوں نے بھی جو ہے اس جو مختلف جو نسخے ملا کر جو ایک نسخہ تیار ہوا تھا، پھر اس کو مزید حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے نسخے جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہ تھا، تو پوری امت کے لیے پوری امت کے لیے حجت بن سکے، یعنی پوری امت اس کو قبول کرے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے نسخے انفرادی طور پر لکھے، ہر ایک نے انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے، اور ان میں تمام قراتوں کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اس لیے ان جھگڑوں کے تصفیے کی قابل اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے نسخے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیے جائیں جن میں تمام معتبر قراتیں جمع ہوں، اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے کہ کون سی قرات صحیح اور کون سی غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی عظیم الشان کارنامہ انجام دیا کہ جو اس نسخہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، اسی کے مزید فوٹو کاپی جس کو آج کل کہا جاتا ہے، یا اسی نسخے کو مزید لکھوا کر اور اس کی اشاعت کروا کر انہوں نے مختلف ایران اور روم، ان کے دور کے اندر فتوحات ہو چکی تھیں اور دور دراز کے علاقوں تک اسلام پہنچ چکا تھا۔ حضرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر یہ جو قرآن کریم کے جو نسخہ تھا جو حضرت زید بن ثابت نے جمع کیا تھا، ان کو مختلف علاقوں میں پہنچایا۔